السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں چیچک، جو بدن کے اندر جگہ جگہ پر جو پمپلز نکل آتے ہیں، جو پھنسیاں ہو جاتی ہیں، پھوڑے ٹائپ ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ایک طرح سے دانے نکل آتے ہیں، جس کو چیچک کہتے ہیں ہمارے علاقے میں۔ تو آج میں اس کا ایک آپ کو قرآنی علاج بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاس میں ایک ہماری بہن کا فون بھی آیا تھا، غالباً ہریانہ سے، تو ان کی بچی کو یہ تکلیف تھی، تو انہوں نے اس سلسلے میں پوچھا تھا تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو بھی یہ عمل بتلا دیا جائے۔ تو جو چیچک ہو جاتے ہیں اور جسم کے اندر جو پمپلز نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، تو ان کا آپ قرآن کے ذریعے سے کس طریقے سے علاج کریں گے، آج وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت مختصر سا علاج ہے، بہت تھوڑے سے وقت میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی جو یہ تکلیف ہے، آپ کے اندر جو یہ بیماری ہے، یا آپ کے کسی بچے میں یا اسی طریقے سے پڑوس میں، رشتہ داروں میں کسی کو یہ تکلیف ہے، تو آپ ان کو یہ عمل کر کر کے دیجیے گا، انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی، ان کا جسم صاف ستھرا ہو جائے گا، اور جو دانے وغیرہ ان کے جسم پر نکل آئے ہیں، انشاءاللہ ان سب سے ان کو جو ہے راحت نصیب ہوگی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، دیکھیے جو سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن، جو سورہ رحمان ہے، اس کے اندر جو ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ کو سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ خود پڑھیں، آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کسی اور سے پڑھوا لیں۔ تو سورہ رحمان کی تلاوت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں شروع کریں، اور اگر شروع میں درود شریف بھی پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دیں۔ تو جہاں جہاں بھی تلاوت کرتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت آئے، تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں ایک دھاگا لینا ہے، اس طریقے کا جو کالا دھاگا ہوتا ہے، ایسے دھاگے کو لینا ہے، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں اس میں ایک گرہ لگا دینی ہے، اور گرہ لگا دینے کے بعد میں اس دھاگے پر جو ہے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد میں پھر آگے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پھر جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت آئے، پھر اس کو پڑھنے کے بعد میں پھر ایک اور گرہ لگا دینی ہے، اور پھر اس پر پھونک مارنی ہے۔ پوری صورت آخر تک آپ کو اسی طریقے سے پڑھنی ہے، اور ہر جگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جہاں بھی آئے اس کو پڑھنے کے بعد میں گرہ لگانی ہے اور پھر پھونک مارنی ہے۔ گرہ اس طریقے سے لگائے کہ دھاگا زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر گرہ آپ فاصلے سے زیادہ فاصلے سے لگائیں گے تو دھاگا زیادہ لمبا ہو جائے گا، پھر آپ گلے میں ٹانگیں گے تو وہ ایک بدنما سا لگے گا۔ تو اس حساب سے لگائیں کہ گلے کے اندر جو ہے وہ فٹ آ جائے۔ تو مکمل صورت اسی طریقے سے پڑھیں، اور جہاں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت آئے اس کو پڑھنے کے بعد میں گرہ لگائیں اور پھر پھونک ماریں، پھر آگے تلاوت شروع کر دیں۔ جب مکمل صورت ہو جائے اور دھاگے میں گرہ آپ لگا چکیں، اس کے بعد میں اس دھاگے کو آپ اپنے گلے کے اندر ڈال لیں، یا جس کے اندر یہ بیماری ہے، آپ کا بچہ ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، جس کو بھی یہ تکلیف ہے، اس کے گلے میں آپ اس دھاگے کو ڈال دیں۔ انشاءاللہ اس کو جو یہ بیماری ہے نا چیچک کی، اور جو پمپلز نکل آئے ہیں اس کے جسم کے اندر، اور جو داغ دھبے نکل آئے ہیں، جو پھنسیاں نکل آئی ہیں، جو دانے نکل آئے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور قرآن کریم کی ان آیتوں کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ان کا بدن بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، اور اس تکلیف سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو شفا حاصل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔